إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر کریں جب وہ دونوں اس کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ اذ نفشت فیہ غنم القوم، جس کھیتی کو رات کے وقت ایک گروہ کی بکریوں نے کھا لیا تھا۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور وہ جو فیصلہ تھا ان کا اس پہ ہم نے نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے اس قضیے کا صحیح فیصلہ جو تھا وہ سلیمان علیہ السلام کو سکھا دیا، سمجھا دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام
قول فیصل کے مالک نہیں تھے، وہ بھی قول فیصل کے مالک تھے۔ ہم نے دونوں کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی تھی اور فیصلہ کرنے کا علم بھی دیا تھا۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ یسبحن، کہ داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تسبیح بیان کرے تو تم بھی کرو۔ والطیر، اور پرندوں کو بھی کہا تھا۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم جو چاہیں وہ کروا لیتے ہیں۔ اب اس واقعہ میں کئی سبق ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ واقعہ کیا تھا، اس بارے میں ایک روایت تو مرفوع ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ایک کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی موقوف روایت ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ بڑے محتاط صحابی تھے، وہ بھی اپنی طرف سے بات نہیں کرتے تھے۔ ایک واقعہ تو یہ گزرا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک قضیہ آ گیا، باپ بیٹا دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ قضیہ یہ آ گیا کہ رات کے وقت کچھ چرواہوں کی بکریاں جو ہے نا وہ انگور کی بیلیں کھا گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا اندازہ لگوایا، تو یہ دیکھو یہ نقصان کتنا ہوا ہے، اور اس اندازے کے بعد بکریوں کی قیمت لگوائی۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ جتنا اندازہ انگور کی بیلوں کے نقصان کا تھا نا وہی قیمت بکریوں کی لگی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دے دیا کہ کھیتی والے کو بکریاں دے دی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کر سکتا ہوں۔ ضرور کریں، ضرور فرمائیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ایسا کریں، جب یہ کھیت بکری والوں کو دے دو، یہ کھیت ہے بکریوں والوں کو دے دو تاکہ وہ کھیت کی نشو و نما کریں، اور بکریاں جو ہے نا وہ کھیت والوں کو دے دو تاکہ وہ ان بکریوں کا اس وقت تک دودھ پیے، اور یہ اس کی فری میں خدمت کرے باپ کی، اور جب کھجوروں کی بیلیں پہلی حالت میں آ جائے تو پھر کھیتی والے کو کھیت دے دینا اور بکری والوں کو بکریاں دے دینا۔ باپ کو بیٹے کی یہ بات بڑی پسند ہے۔ اب اس میں ایسا ہوا کہ وہ سال کے اندر ہی رب ذوالجلال نے وہ فصل کو اس کے برابر کر دیا۔ اب اس میں ایک بات یہ واضح ہوئی کہ یہ جو تفہیم ہے نا، سمجھ ہے، یہ ضروری نہیں کہ بڑے کے پاس زیادہ ہو یا اس کے پاس زیادہ ہو جس کے پاس علم زیادہ ہے۔ یہ فہم بھی ایک رب ذوالجلال کی دین ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب فہم کسی قضیے کی انتہا تک نہیں پہنچتا۔ اور تیسری بات یہ ہے
کہ قاضی جو ہے وہ ظاہری دلائل کا پابند ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ قاضی کا فیصلہ حقیقت پر مبنی ہو، یہ کوئی ضروری۔ قاضی کا کام ہے ظاہری دلائل کے مطابق فیصلہ کرنا، وہ فیصلہ حقیقت کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، تم میرے پاس اپنے قضیے لے کر آتے ہو، اپنے مقدمات لے کر آتے ہو، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک فریق وہ بات کرنا جانتا ہے، وہ جھوٹا ہونے کے باوجود اپنی بات کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور ایک سچا ہونے کے باوجود دلائل نہیں دے پاتا، اور میں دلائل کی بنیاد پر اگر کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ یہ نہ سمجھ لے کہ یہ مال جو مجھے ملا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے ملا ہے، لہذا اس کا استعمال میرے لیے حلال ہو گیا۔ وہ یہ نہ سمجھے، بلکہ اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اگر اس کا حق نہیں تھا اور میں نے اس کی باتیں سن کر اس کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے تو وہ سمجھ لے کہ میں نے اسے آگ کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا دے دیا ہے۔ وہ سمجھ لے کہ میں نے اسے آگ کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا دے دیا ہے۔ اور قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ تم مقدمات عدالتوں میں لے کر جاتے ہو تاکہ تم لوگوں کا مال غلط طریقے سے ہڑپ کر جاؤ۔ اس لیے ہمارا جو عدالتی نظام ہے، ویسے تو میں نے پہلے عرض کیا کہ قاضی جو ہے وہ پابند ہے ظاہری دلائل کا، حقیقت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ معاف کرے ہمارا تو عدالتی نظام ہی ناقص ہے۔ عدالتوں کے اندر جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں، اور عدالتوں کے اندر ایسے وکیل مل جاتے ہیں جو جھوٹ بولنے کی تربیت دیتے ہیں، جھوٹ بولنے کی، حالانکہ وکیل کا کام ہے صحیح مشورہ دینا، وکیل کا کام ہے صحیح مشورہ دینا، لیکن وکیل جو ہے وہ جھوٹے سبق پڑھاتے ہیں۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے یہ واقعہ سمجھایا، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے دونوں دانائی، قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اور دوسری روایت جو ہے وہ مرفوعاً ہے، یہ موقوفاً تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ دو عورتیں تھیں جو اپنے کھیت میں کام کر رہی تھیں، دونوں کے پاس بچے تھے، بھیڑیا آیا، ایک کا بچہ کھا گیا، بڑی کا بچہ بھیڑیا کھا گیا۔ اب بڑی کام کر کے پہلے آ گئی، اس نے چھوٹی کے بچے پہ قبضہ کر لیا اور کہنے لگی تیرے بچے کو بھیڑیے نے کھایا ہے۔ وہ زیادہ باتیں کرنا جانتی تھی، سلیمان علیہ السلام نے اس کا فیصلہ دے دیا، داؤد علیہ السلام نے اسی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔
راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو ملے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کے سامنے وہ خاتون، وہ جب باہر نکلی جس کا اصل بیٹا تھا وہ روتی ہوئی نکلی، تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بات سنائی، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ایسا کرو، ٹھہرو، میں نا چھری لے کر آتا ہوں اور اس بچے کو آدھا آدھا کر دیتا ہوں۔ اس خاتون نے کہا جس کا بیٹا تھا لیکن دلائل کی بنیاد پر دوسری لے گئی تھی، اس نے کہا کہ میں دستبردار ہوتی ہوں، اس کے پاس ہی بیٹھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھے کہ یہ بیٹا اس کا ہے۔ اور ایک اس میں مسئلہ اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھیت جو ہے نا، رات کے وقت اس کی حفاظت جو ہے نا وہ مالک کے ذمے نہیں ہے، دن کے وقت حفاظت مالک کے ذمے ہے، دن کے وقت حفاظت ہے مالک کے ذمے ہے، اور رات کے وقت جو ہے نا وہ جس کے جانور ہیں ان کے ذمے ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو مضبوطی سے باندھ کر رکھیں۔ یہ ضابطہ ہے انصاف کا، اور یہی آپ سمجھ لیں، دکانوں کے بارے میں بھی یہی سمجھ لیں کہ جو دکانوں کے مالک ہیں نا، اپنی دکانوں کی حفاظت دن میں ان کے ذمے ہے، اپنی دکانوں کی حفاظت دن میں ان کے ذمے ہے کہ وہ دن میں اپنی دکانوں کی حفاظت کریں، اور رات میں، رات کے وقت حکومت کی ذمہ داری ہے جو ٹیکس دیتی ہے، رات کے وقت وہ حفاظت کرے دکانوں کی۔ یہ ایک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا ضابطہ بتایا۔ اب وہ بکریاں چونکہ رات میں کھایا تھا انہوں نے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو فیصلہ تھا وہ عدل کے عین مطابق تھا، کیونکہ بکریوں نے رات کو کھیتی کھائی تھی، اور رات کے وقت جو جانوروں کا مالک ہے اس کے ذمے ہے، لیکن چونکہ وہ اس وقت ایک کوئی منتظم باقاعدہ حکومت نہیں تھی، اس لیے رات کے وقت جو ہے نہ کوئی حکومت کو ٹیکس دیتا تھا، سرکاری نظام تھا، اور اب چونکہ دکانوں سے، مارکیٹوں سے ٹیکس لیے جاتے ہیں، تو اس لیے حکومت جو ہے اس بات کی ذمہ دار ہے کہ رات کے وقت وہ اپنی طرف سے پہرے دار اور چوکیدار بٹھائے، تاکہ رات کے وقت لوگوں کی دکانوں کی، لوگوں کے مال کی حکومت حفاظت۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنگی لباس بنانا سکھا دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لوہے کی قمیص تیار کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنگی لباس بنانا سکھایا تھا، تاکہ اس کے ہر جوڑ کو جوڑ پر رکھے، تاکہ جنگی لباس پہن کر اس کے ہاتھ اسی طرح چل سکے جس طرح کے کپڑے کی قمیص پہنی ہوئی ہے۔ فرمایا ہم نے ان کو سکھایا جنگی لباس بنانا، تاکہ لڑائی کے وقت وہ اپنی حفاظت کر سکے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، بنی اسرائیل سے رب ذوالجلال مخاطب ہے کہ کیا تم اس بات کے شکر گزار نہیں ہو؟ اور پھر سلیمان علیہ السلام کے بعد، یعنی داؤد علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ آگے چلا کہ جنگ کے اندر یہ جو لوہے کی قمیصیں پہنی جاتی ہے جسے درع کہا جاتا ہے، اس کے موجد اور بانی جو ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ اور حقیقت یہ ہے
کہ بہت ساری اشیاء، بہت سارے نظام اور بہت سارے سسٹم ان کے بانی مسلمان ہیں۔ یہ جو علم التعلیم ہے، آپ کی ریاضی ہے، الجبرا ہے، اس کے بانی مسلمان ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا کیا تو پھر مسلمانوں نے یہ جنگی ہتھیار بنانے ترک کر دیے، پھر یہ جو ترقی کے کام تھے وہ چھوڑ کر شعر و شاعری میں مصروف ہو گئے۔ پھر رب ذوالجلال نے ان کا وہ حشر کیا کہ تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی داستان۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم اس بات کے شکر گزار نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک نبی کو یہ کاراگری سکھائی اور اس کے بعد یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ ولی سلیمان الريح، اور سلیمان علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے ہوا تابع کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے ہوا تابع کر دیا، عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، ان کے ہوا تابع کر دی، اور ان کا جو تخت تھا، وہ تخت جو تھا ایک پہر میں 1 مہینے کا سفر طے کرتا تھا۔ صبح کے وقت وہ 1 مہینے کا سفر طے کرتا، درمیان میں سلیمان علیہ السلام جو 2 پہر ہوتے ہیں، کیونکہ 24 گھنٹے 8 پہروں پر مشتمل ہے نا، تو صبح کا جو پہر ہوتا اس پہر میں سفر کرتے، دوپہر میں آرام کرتے، اور جو چوتھا پہر ہے دن کا اس پہر میں پھر وہ سفر کرتے، تو گویا 2 پہروں میں وہ 2 مہینوں کا سفر کرتے۔ یہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ فرمایا التی بارکنا فیہا، وہ شہر، وہ علاقہ جس کو ہم نے بابرکت بنایا تھا، وہ کون سا علاقہ تھا؟ یہی بیت المقدس، جسے حضرت داؤد علیہ السلام کی سرپرستی کے اندر فتح کیا گیا تھا۔ آج وہ علاقہ مسلمانوں کی بدبختی کی وجہ سے، مسلمانوں کی اصل بات سے توجہ نہ کرنے کی وجہ سے، وہ علاقہ آج اسرائیل کے پاس ہے، اور اس کی سزا جو آج انہیں مل رہی ہے، میں اس بات یہ نہیں آپ کو کہنا چاہتا کہ نہیں فلسطینیوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس کے پس منظر پر بھی تو غور کرنا چاہیے نا۔ آخر یہ اسرائیل وہاں پہنچا کیسے؟ یہ یہودی بیت المقدس میں پہنچے کیسے؟ اس بات پر بھی تو غور کرنا چاہیے۔ یہی فلسطینی، یہی ہمارے مسلمان بھائی، انہیں عرب ہونے کے ناطے، ان کو عرب ہونے کے ناطے، کیونکہ وہ یہودی عرب تھے نا، ان کو عرب ہونے کے ناطے یہاں پر آتی۔ اور رب الجلال نے قرآن میں کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا، ان کو بنا دی، اور یہودی سازشوں کے ذریعے معیشت پر اس کا ہمیشہ کنٹرول رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی
مدینے کی معیشت پر اس کا کنٹرول تھا، اور کچھ انہوں نے بنا دی اور کچھ انہوں نے ان سے زمینیں خریدنا شروع کی، اور پھر انہوں نے اپنی ایک ریاست خریدی۔ اللہ نہ کرے جو میں ابھی کہنا چاہتا ہوں، اللہ نہ کرے کہ وہ بات ہو، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں بیدار ہونا ہوگا۔ جو کام اسرائیل نے کیا وہی کام اس وقت ربوع سے لے کر سیالہ تک بڑی تیزی کے ساتھ قادیانی زمین خرید رہے ہیں اور بڑے مہنگے داموں خرید رہے ہیں۔ جس طرح یہودیوں نے مہنگے داموں خریدی اور بڑی خوشی سے عرب بھیجتے گئے، اور اس کی سزا آج بھگت رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کل پاکستان کی سرزمین میں ایک دوسرا اسرائیل پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے علماء کا بھی فریضہ ہے کہ لوگوں کو یہ ہڑتال، یہ احتجاجیں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ روز ہڑتال کر لیں، آپ روز ریلی نکال لیں، اسرائیل کا کیا نقصان ہے؟ آپ کو اس کے لیے جو عملی اقدام اٹھانا ہوگا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء اپنے فریضے کو سر انجام دے، ان علاقوں میں جا کر لوگوں کو متنبہ کرے کہ اپنی زمینوں کو قادیانیوں کے ہاتھوں میں مت فروخت کریں۔ آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ آپ کے جڑاں والے کے علاقہ میں جو قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی زمینیں یہاں سے فروخت کر کے چنیوٹ کے قریب اب زمینیں خریدیں، یہاں سے بیچ کر وہاں زمینیں خرید رہے ہیں، اور یہ بڑی تیزی سے ہو رہا ہے۔ اور یہ بات میں پوری ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں۔ خود میرا برادر ان لا ہے، اس نے مجھے یہ بتایا کہ یہ جو زمین ہے کہ تقریباً ایک مربع کے قریب، اس نے بولا ہم نے ایک قادیانی سے یہ خریدی۔ اب ظاہر ہے اس نے یہ جو مربع بیچا ہے وہ کہاں لے گا وہ جا کے؟ کیا اس نے وہ مربع اس لیے بیچا ہے کہ وہ کھا جائے گا، نشہ کرے گا اس کا؟ اس لیے میرے بھائیوں، علماء کا بھی فرض ہے، حکومت کا بھی فرض ہے کہ اس ذمہ داری کا احساس کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل پنجاب کے قلب کے اندر بھی ایک اسرائیلی ریاست جو ہے وہ وجود میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے پاکستان کو محفوظ رکھے۔ واقعہ الحمد للہ۔